نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لے ساقی۔ دینی و اسلامی اہم اور ضروری باتوں کو جاننے کے لیے ناظم علمی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا آئیکن کو لازماً دبائیں تاکہ ہمارے ہر پیغام کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ کچھ ہستیاں صرف ایسی نہیں ہوتی کہ ان کی ذات صرف کسی ایک بستی کے لیے، کسی خاص قریے گاؤں کے لیے محدود ہو، بلکہ اللہ کچھ ہستیوں کو، کچھ اشخاص کو اس لیے چنتا ہے کہ ایک عالم ان سے استفادہ کرے۔ ایسی ہی چنندہ شخصیات میں ہمارے معزز اکابرین کی فہرست میں جو ایک ہمارے بزرگ ابھی حال ہی میں گزرے مولانا ظہیر احمد قاسمی صاحب ازہر۔ واقعہ یہ ہے کہ 14 ذی الحجہ 1442 ہجری 25 جولائی 2021 عیسوی کے سورج نے طلوع ہو کر یہ اندوہ کی خبر دی کہ گوہر شب چراغ گل ہو گیا ہے۔ یہ محض خبر نہیں تھی بلکہ ایک برق تھی جس سے دینی حلقے میں صف ماتم بچھ گئی، اور میں تھا کہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ بادل نخواستہ اس کو حقیقت ہی تسلیم کرنا پڑا، کیونکہ کئی روز پہلے مولانا پر برین ہیمبریج کا شدید حملہ ہوا اور ان کے دماغ کی 3 رگ پھٹ گئی۔ ان پر مسلسل بے ہوشی طاری رہی، ان کی حالت کچھ زیادہ ہی نازک بنی ہوئی تھی۔ دہلی کے اربن اسپتال میں علاج و معالجے کے دوران شدت مرض کی تاب نہ لا کر دوپہر 1 بجے قافلے رفتگاہ میں شامل ہو گئے۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد۔ ان کے خاندانی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کا ہائی بلڈ پریشر 220 mmHg تک رہتا تھا۔ اس کا اہم سبب بے خوابی اور بے آرامی بتایا گیا ہے۔ اسی روز شب میں بعد نماز عشاء جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے صحن میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور سید کریم قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ جم غفیر کا عالم یہ تھا کہ تا حد نظر انسانی سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور بتانے والوں نے یہ بھی بتلایا کہ لوگ مٹی دینے کے لیے پنیوں کے اندر مٹی لے کر آئے تھے۔ اس علم و فن کے چشم و چراغ نے جنوری 1960 عیسوی رجب 1380 میں ضلع غازی آباد کے گاؤں ناہلی میں اپنی آنکھیں کھولی۔ منشی محمد اسماعیل خان ان کے والد تھے۔ ضلع ہاپوڑ کا گاؤں دوتائی ان کا آبائی وطن ہے۔ مولانا کے والد 1947 سے پہلے دہلی منتقل ہو گئے تھے۔ جب ملک کے حالات بگڑے تو منشی اسماعیل خان مستقل ناہلی آ کر رہنے سہنے لگے تھے۔ مدرسہ تعلیم القرآن چوپا ناہلی مولانا کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں رہ کر مولانا قاری مطلوب امروہی، قاری مشتاق احمد بلند شہری، مولانا عبدالرحیم سنبھلی، مولانا قاری محمد اصغر گنگوہی، مولانا عباد الرحمن، مولانا عبدالخالق سنبھلی، مفتی محمود حسن بلند شہری، ان حضرات کے زیر سایہ ثانوی تعلیم کی تکمیل کی تھی۔ دارالعلوم کی علمی فضاؤں میں مولانا نصیر احمد خان بلند شہری، مفتی سعید احمد پالنپوری، مولانا معراج الحق دیوبندی، مولانا قمر الدین گورکھپوری، مولانا حسین احمد بہاری اور مولانا ریاست علی بجنوری وغیرہ سے اکتساب فیض کیا، اور 1983 شوال 1404 ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے سند فضیلت حاصل کر کے اپنے نام کے ساتھ قاسمی کا لاحقہ لگانے کی اجازت پائی تھی۔ مولانا کو اپنے گاؤں میں اولین عالم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کو تلاش معاش نے مہاراشٹر کے مہابلیشور پہنچا دیا، جو سیر و سیاحت کا مرکز ہے، اور کسی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ بعد ازاں مولانا ناصر حسین صاحب کے دور اہتمام میں 1985 شوال 1406 ہجری میں جامعہ ہاپوڑ سے ان کے تدریسی سفر کا آغاز ہوا، جو تا مرگ جاری رہا۔ سلم العلوم، ہدایہ ابلین، شرح عقائد، شرح نخبۃ الفکر، تفسیر جلالین محلی، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور شرح معانی الآثار جیسی اہم کتابیں ان سے وابستہ تھیں۔ مسوری میں فقہی بصیرت کے مالک حضرت مولانا مسعود احمد صاحب کی ہمشیرہ جو حافظ قرآن ہے مولانا سے منسوب تھیں۔ ان کی ورثاء میں شریک حیات کے علاوہ 4 دختر نیک اختر ہیں۔
اور مولوی حسین احمد، مولوی محمد اشرف، مولوی قاسم، مولوی صلاح الدین، مولوی محمود حسن، مولوی محمد حذیفہ اور مولوی محمد سعد پسر ہیں جو حافظ ہیں، عالم ہیں اور 5 بحمداللہ برسر روزگار ہیں۔ علوم باطنی، سلوک و معرفت مولانا نے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی سے حاصل کیے تھے۔ 1417 ہجری اگست 1986 عیسوی میں مفتی گنگوہی کی رحلت کے بعد تصوف کی منزلیں مولانا محمد ابراہیم صاحب پانڈور افریقہ کے یہاں طے کی تھی۔ تاہم مولانا عبدالحمید صاحب نقشبندی نے مولانا کو 2017 میں تحریراً خلافت و اجازت عطا کی تھی۔ مولانا عبدالحمید صاحب نقشبندی فی الحال امریکہ میں مقیم ہیں اور مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کے ہم زلف ہیں۔ مولانا کی زندگی درویشانہ متوازیانہ رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ شگفتہ مزاجی ان کی شناخت تھی، مہمان نوازی ان کی شان تھی۔ دوران گفتگو ان کے چہرے پر تبسم چھایا ہوا رہتا تھا۔ ظریف الطبع تھے، چائے نوشی اور پان خوری ان کی طبیعت کا لازمی عنصر تھا۔ عفو درگزر اور صبر و ضبط کا پیکر تھے۔ تیز فہم، ذکی، ذہین، فتین تھے۔ ان کے مشاہدات عمیق اور تجربات وسیع تھے۔ چہرہ شناسی میں اس قدر مہارت کے مشکوک الحال شخص کو ایک نگاہ میں ہی تاڑ جاتے تھے۔ منطق و فلسفے کے مسلم پیشوا تھے۔ بہترین مجود اور عمدہ لب و لہجے کے مالک تھے۔ تقریر و خطابت کا روشن باب اور ہر اصلاحی مجلس کی رونق تھے۔ ان کی زندگی غازیانہ کارناموں سے بھری ہوئی تھی۔ سماجی خدمات ان کی جولانگاہ تھی۔ سینکڑوں دینی اداروں کے سرپرست تھے۔ جمعیت علماء ہند سے گہری وابستگی تھی اور علاقائی سطح پر جمعیت کے نائب صدر بھی تھے۔ علم عروض کے شناور، شعر و ادب سے خاص شغف اور شعر گوئی سے ان کو فطری مناسبت تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے مولانا قاری اصغر صاحب سے اصلاح لی تھی اور ازہر تخلص اختیار کیا تھا۔ درس نظامی میں فارسی کے مبتدی طلبہ کی اخلاق آرائی کے لیے کریمہ سعدی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اختتام پر سعدی شیرازی نے ثنائے لفظی پر مشتمل غزل لکھی ہے۔ اس کا منظوم اردو ترجمہ مولانا کی ذہنی کاوش ہے۔ یہ ان کی سخن فہمی کا ہی نتیجہ تھا کہ حالت خواب میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ پرتھم پستک ابتدائی رسالہ، دتی پستک مولانا کے خامہ عنبر فشاں سے نکلی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں دیونا نگری رسم الخط یعنی ہندی میں لکھی گئی ہیں اور بشمول جامعہ ہاپوڑ کئی دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ اب مولانا کی یادیں، باتیں، ان کا تخلیقی سرمایہ رہ گیا ہے۔ انہیں مرحوم کہتے ہوئے لکھتے ہوئے زباں پر کپ کپاہٹ ہے، انگلیوں پر لرزہ طاری ہے۔ اقبال کا یہ مصرع، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، میرے ذہن میں رقص کر رہا ہے۔ مولانا راقم الحروف کے استاذ نہیں ہیں۔ جب راقم حفظ قرآن کی دولت کو سمیٹ رہا تھا، اسی وقت مولانا کی عظمت شان کی سونگن لگی تھی اور ان کے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا تھا۔ مسوری جامعہ میں داخل ہونے کے بعد ان سے ایک رشتہ جڑ گیا۔ کبھی بالمشافہ ملاقات کا شرف بخشا، کبھی فون پر رابطہ کرنے پر اکتفا کیا اور بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ کبھی کچھ فرمائش کی تو شرف قبولیت سے نوازتے تھے۔ شاید ان کی فرہنگ میں انکار یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ تخلیقی نہیں ہوا تھا۔ میرے والد محترم کے بھی ان سے خاصے مراسم تھے۔ میں کبھی ان سے فون پر رابطہ کر کے کہتا کہ شعیب غازی بول رہا ہوں تو اپنے مخصوص انداز میں کہتے کہ میں سمجھ رہا ہوں تم اپنے ہی آدمی ہو۔ آج ان کی جدائی پر الفاظ نوحہ کنا ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمگین ہیں۔ آخر میں بزبان داغ دہلوی خدائی دربار میں دست بستہ دعا گو ہوں کہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔